السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ یہ جیو پولیٹیکل افیئرز، کرنسی کے، سونے کے، بلیانز کے، پیٹرو ڈالر کے، بٹ کوائن کس لیول کے اوپر کہاں پہ کیا افیکٹ ڈالے گا، اس وقت کون سے ملک، دنیا کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ملک اس وقت مسلمانوں کے لیے کون سا ہے؟ یقین کریں میں نے یہ ٹاپ پہ یہ ساحل بھائی یہ دیکھیں، یہ ٹاپ پہ میں نے سوال رکھا ہوا تھا کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کی نہیں مانتے، وہ اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کی مانے گا اس کو دنیا میں طاقت ملے گی، جو اللہ کو بھی مانے گا اور اللہ کی مانے گا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اصل پرابلم بس بھی یہ ہمارا ہے شاید المیہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کو ضرور مان رہے ہیں بیکاز شاید یہ ٹریڈیشن ہے ہماری، بیکاز ہم جن گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ یار دیر از اے گاڈ، یو ہیو ٹو بلیو اپون دس، اور اس کی بڑی ایک ویک سی تعویل ہے۔ لیکن اس جگہ جانے سے پہلے اس طرف بھی چلتے ہیں ساحل بھائی۔ میں نے ایک چھوٹی سی ایک روایت نکالی حضرت ابھی مت نکالیے گا نا، وہ بات پوری ہو جائے نا۔ وہ واسطہ میں مقدمہ یہ ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی اوریجنل کتاب قرآن ہے۔ یونیورسل بیلنس کو کس طریقے سے اللہ عز و جل نے میتھمیٹکس کے اوپر اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اور اس کا میری اور آپ کی پرسنل لائف پہ کیا افیکٹ آتا ہے، اور انسانی زندگی کے اوپر، پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور یہ جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں، مارس مشن سے لے کے یہ چائے کے کپ تک جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں، اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہوتی ہے اس کا ایکیومن کریٹ کرنے کے لیے جو سورس ہے وہ قرآن ہے۔ کیونکہ قرآن کی جو میتھمیٹکس ہے، پروفیسر فاضلی کی کتاب ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، دی الٹیمیٹ میتھمیٹکس، قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا ابھی تو میں انسان جہاں تک پہنچ سکا ہے دماغ میرا، از اے پرولیفک پروفیسر آف میتھمیٹکس، انہوں نے قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر کتاب لکھی جو میرے اسکول میں سورس کوڈ .academy، یہ ویب سائٹ ہے www.sourceCode.academy۔ اس کے اوپر جو میتھمیٹکس کا کریکلم ہے جا کے دیکھیں، ان کی کتاب کے اوپر ہم نے مرتب کیا ہے۔ 6 سال کے اندر ایک بچہ 0+1 نہیں جانتا ہوگا اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کی میتھمیٹیکل پروفیشنسی وہ حاصل کرے گا، صرف اس بندے کی کتاب کی بنا کے اوپر کریکلم ہم نے ترتیب دیا۔ اور وہ بھی کس نے؟ شرجیل صاحب ہمارے جو میتھمیٹکس کے کنسلٹنٹ ہیں کیلیفورنیا سے، انہوں نے کریکلم ہینڈ ریٹن کریکلم ہے ہمارے پاس، کمپیوٹیشنل بایولوجی، فزکس کا، کہاں سے؟ قرآن سے، کیمسٹری، کمپیوٹیشنل کیمسٹری کا، میتھمیٹکس کا۔ یہ قرآن ہمیں ہمارے جیسے ناقص دماغوں کے اندر بھی اتنی سمجھ آئی ہے، وہ بھی اس دنیا سے اوپر کی ہے۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عالم کو اللہ عز و جل قرآن میں سورہ فاتر میں عالم کی جو ڈیفینیشن اللہ بتا رہے ہیں خود عالم کے لفظ سے، وہ اس میں فزکس، کازمالوجی، اسٹرانومی اور تھیوریٹیکل اور یہ بایولوجی کے نشانیاں پہلے، یہ وہ نشانی ہیں جو وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ عز و جل عالم کہتا ہے۔ یہ قرآن سورہ فاتر کی آیت سنا رہا ہوں، اور ہمارے اسٹینڈرڈز کیا ہیں کہ میں طہارت کے اور وضو کے مسائل بتاؤں گا تو میں عالم ہوں، میں شادی، نکاح اور طلاق کے مسائل بتاؤں گا تو عالم ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتہ کہ افغانستان کا اس وقت دارالخلافہ کیا ہے اور کیوں ہے، قندھار اور کابل میں فرق کیا ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ، امریکہ اور رشیا کی پاور کو پاکستان کدھر سے ڈس بیلنس کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ہو از ایٹ فالٹ؟ یہ اب دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، وہ گھر سے نکلے گا تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ جائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ جمعے کا خطبہ دے گا، اور جمعے کا خطبہ بھی وہ چاند احادیث کی روشنی میں روایات پیش کر کے اس کے بعد لمبی ساری دعا کروائے گا اور گھر چلا جائے گا۔ اگر آپ کو کسی جگہ پہ تھوڑا بہت اچھا، جس کا ایکیومن اچھا ہے، وہ بڑا سارا مدرسہ بنائے گا اور آپ کو مفتیان کرام کی سند دے گا، آپ کو حدیثیں یاد کروائے گا، قرآن مجید کی تفسیر پڑھا دے گا اور آپ کو گھر بھیج دے گا۔ Who's at fault? You and I are at fault. I am at fault. Why we سر ہمیں کیا طاقت اللہ نے 2 آنکھیں 2 کان نہیں دیے تھے؟ ہمیں بولنے کی طاقت، یہ مائکرو فون مل گیا آپ کو، مجھے، آپ 95% علماء کو یہ مائکرو فون نہیں ملا اور ریچ نہیں ملی جو آپ کو مجھے مل گئی ہے۔ ہم نے یہ ڈیفینیشنز ٹھیک کر کے ریوائیو کرنی ہے۔ آپ نے مجھے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا تعین کر لیا، وہ کب کریں گے اور کیوں نہیں کر رہے، وہ کس نے کروانی ہے؟ سر وہ میں نے اور آپ نے کروانی ہے، اور ان کو نہیں کروانی۔ دیکھیں یہ نفسیات ہے ہماری۔ بابا کبھی بھی اپنا دین نہیں چھوڑتا، چاہے وہ 2 نمبر دین ہو چاہے وہ 1 نمبر دین ہو۔ بابا مجبوراً سب کانشیس پریشر میں ہوتا ہے کہ یار ساری عمر ضائع ہو گئی میری اگر میں اپنے آپ کو غلط مان لوں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج کا پروگرام نہیں دیکھا آپ نے؟ بغیر کسی وجہ کے آ کے میزائلوں کی طرح میرے اوپر کیوں لانچ ہو؟ کیونکہ میں کچھ الفاظ کا انتخاب ایسا کر رہا تھا جو کہ آڈینس کے، خواتین اسپیشلی امیوں اور
ابو کے کور کانسیپٹس کی بیس میں وار کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اس وار میں بڑے بڑے بت گرتے ہیں, اور بت نہیں توڑیں گے تو پھر اسلام تو نہیں آئے گا نا. اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام میں کوئی اور بت, کوئی بت نہیں ہو سکتا. انہوں نے بت بنایا ہوا ہے, اور اس بت کو, اس کے سائے میں رہنے کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا ہوا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جانے سے پہلے شاباشیاں علماء نے ہی دی ہوئی تھی نا. بالکل ایسی ہے. اسکرین پہ جتنا مرضی کوئی جھوٹ بولے, ہمیں تو پتہ ہے نا, ایسی ایسی شاباشیاں اور ایسی ایسی سرٹیفکیشن کی ویڈیوز, اور وہاں جا کے ایک چیز کی سیلفی لینا, یہ اچیومنٹ کہاں سے آ رہی تھی؟ علماء سے آ رہی تھی نا. یہ انہوں نے کسی کلپ میں کہا کہ یا سیلفی لے کے پوسٹ کی. 50,000 سیلفی, ہر ایک سیکنڈ کی سیلفی ہے وائٹ ہاؤس کی, کہ کیا ہو گیا آپ کو. اور جو شاباشیوں کی ویڈیو انہوں نے خود اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کیا ہوا ہے, جو ان لوگوں نے ان کو شاباشیاں دی کہ کیا بندہ ہے تجھے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا. جیسے کہ اشرا مبشرہ کو خوشی ہوئی نہیں تھی, ان کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے. یہ ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جو حکمرانوں کی چوکھٹ پر آئے گا, اور جو حکمرانوں کی چوکھٹ پر آئے گا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا, اور جو شخص بھی سلطان کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. دوسری روایت, یہ حدیث سنا رہے ہیں, غور سے سنیے, یہ حدیث ہے. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے جی کہ فتنوں کے موافق سے بچو, فتنوں کے مواقف سے بچو. آپ سے پوچھا گیا کہ مواقف فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حکمرانوں کے دروازے تم میں سے کوئی شخص حاکم کے پاس جاتا ہے تو جھوٹ بول کر اس کی تصدیق کرتا ہے, اور اس کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے جو اس میں نہیں ہیں. دیکھیں, اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں خود لکھ دیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو قومیں کیا کرتی تھیں, اپنے رہبا کو, راہبوں کو, اور اپنے منکس کو, اور اپنے رہبائز کو اور منکس کو, جو اپنے دینی ہستیاں ہیں, ان کو خدا بنا لیتی تھیں. کلرجی کو خدا بناتی تھیں. اتخذوا من دون اللہ ہے, انہوں نے بنا لیا تھا کن کو؟ من دون اللہ, رہبانہم, اور ان کے جو راہب ہیں, اور ان کے جو پریسٹ اور کلرجی ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اسلام سے پہلے میرے اوپر ہی آیت لگتی ہے, تو ہم نے تو نہیں کبھی اپنے راہبوں کو, راہبائز کو وہ بنایا تھا اللہ کے قریب. ہم تو راہب کو راہب مانتے تھے, اللہ کو اللہ, ہم توحید پرست تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کیا راہب کی کوئی پالیسی جو اس کی طرف سے ہو وہ فائنل ورڈ ہوتی تھی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وہی فائنل ورڈ ہوتی تھی جو ہمارا راہب کر رہا تھا, بس وہی ہے فائنل ورڈ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یہ ہے اس آیت کی تفسیر. یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی کہ اتخذوا کا مطلب کیا ہے, من دون اللہ کا مطلب کیا ہے. اور یہ دو ہی ہستیاں اللہ نے بتائیں, سیاستدان نہیں بولے, سوچے, حکمران نہیں بولے, حکمران کو فتنہ ہی رکھا, من دون اللہ نہیں کہا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ حکمران کی ڈیفینیشن بھی مسلمان قرآن سے لے گا نا. بالکل ایسی ہے, اس کے قرآن پاس تو والے وہی دو راستہ نمبر ہو گئے قرآن ہے. ہمارے. یہ ہے مسئلہ. جو حکمران کو کے قریب جائے گا کہ کوئی مراعات مل جائیں, یا اس کی جان بخشی ہو جائے, یا اس کی چاپلوسی کر لے, وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ حدیثیں سنا رہے ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو کھلے عام کفر ہے. جو نیتن یاہو سے کہتا ہے اس سے زیادہ اچھے ہمارے ہتھیار کسی نے استعمال نہیں کیے جتنے نیتن یاہو نے استعمال کیے اس سال. ہمیں پتہ ہے کدھر استعمال کیے ہیں, ہمارے 1 لاکھ بچے مارنے میں استعمال کیے ہیں. اس کے 1 ہفتے بعد اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. آئی سلوٹ یو. پیچھے دیکھیں اس ویڈیو میں گوری, غیر مسلم گوری منہ پکڑ کے بیٹھی ہے کہ بے شرم تو کر کیا رہا ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں, اور اس ویڈیو میں اس گوری کو دیکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہے, کہ ادھر کی اتنا کیسے کوئی گر سکتا ہے. اور وہ گرنے کی مثال کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو. آپ 2 بھائی صاحب سے میری تعریف کر رہے ہو, ٹھیک ہے, 2 بھائی صاحب سے جی این این پہ میری تعریف کر رہے ہو, مجھے خوش کرنے کے لیے کر لیں. 2 بندے ہیں, کسی نے کیا سنانا. اس کے بعد میں کہوں کیمرے آن کرو جی, عمر بھائی ابھی جو 2 بندوں سے تعریف کر رہے تھے ذرا سب کے سامنے کرو, اور آپ وہ تعریف ریپیٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کی کیا اصل میں اوقات اور حیثیت, اور آپ کون ہیں, اور آپ کر بھی رہے ہو. اس بات پہ وہ گوری پیچھے سے منہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, دیکھیے گا وہ ذرا ویڈیو.
تو गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि साहिल अदीम और ये रिपोर्टर के इस्लाम और मजहब के बारे में अजीब व गरीब नजरियात पेश कर रहे हैं। मतलब मेरे तो ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।